لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ پچھلے جمعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ جیسی پاک جماعت کے بارے میں ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بعد آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں جانیں گے جو اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ تھا، جو بہادری میں مثال تھا، جس کی حکومت سے مسلمانوں نے ایسی عزت حاصل کی کہ آج تک اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ عزت حاصل نہیں ہوئی۔ آج کے ہم خطبے میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسے شخص کی بات کرنے والے ہیں جو عدل میں انصاف میں اپنے زمانے کا بالکل ہی یکتائے روزگار انسان تھا، انصاف میں جس کی مثال دی جاتی تھی، عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داری بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ صحابی رسول اور مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جاننا اور ان کی زندگی کے متعلق سننا بولنا آج کے اس دور میں خاص طور پہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایسے وقت میں جب کہ مسلمان اس وقت ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں،
ان کو پھر سے ان کی پرانی عزت یاد دلانے کے لیے، ان کو پرانا وقار، ان کا پرانی عظمت یاد دلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا کہ جب وہ خلیفہ بنے، جب انہوں نے حکومت سنبھالی اور جب وہ مسلمانوں کے امیر بنے، تو اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر دنیا کی دولت کا اور دنیا کے خزانوں کو کھول دیا، یہاں تک کہ اتنی دولت آئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک معمولی سپاہی کو بھی اس وقت 35,000 درہم مہینہ کا ملتا تھا، اور یہ بہت بڑی رقم ہے کہ ایک معمولی سپاہی کو بھی 35,000 روپے، 35,000 درہم، اگر اس وقت کے حساب سے ہم اندازہ لگائے تو 35,000 ایک درہم، اگر ہم UAE یعنی دبئی کے اعتبار سے مانے تو 20 روپے یا 22 روپے کے برابر ہوتا ہے، اور اس وقت کے اگر درہم کا اندازہ لگائے تو یہ بہت بڑی رقم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی، مسلمانوں نے بہت سارے ملکوں کو اس دور کے اندر فتح کیا، حضرت عمر کے دور میں، یہاں تک کہ اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، مصر اور روم جو یورپ ہے، ابھی اٹلی جو حصہ اٹلی کا آتا ہے وہ، افغانستان کے کچھ حصے، افریقہ کے حصے، پھر پاکستان کا اس جنوب کا حصہ ہے، نارتھ کا حصہ ہے، وہ سارے کے سارے حصے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اسلام کے قبضے میں تھے۔ ان سارے ملکوں پر، ان سارے دیشوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اسلام کا جھنڈا پھہرا رہا تھا۔ اس دور کے اندر جب تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جو جگہ ہے، جو پورے ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور پتہ کیا گیا کہ کتنے ملک ایسے ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اس وقت کر رہے ہیں، جو ان کے قبضے میں ہے، تو پتہ چلا کہ 25 ملک ایسے تھے، اور اس وقت کے بڑے بڑے ملک، آج تو ٹکڑے ٹکڑے سارے ملک ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ ابھی فلسطین کو آپ دیکھ لیں، فلسطین کے اندر 4 حصے ہو گئے ہیں، یا شام جس کو ہم کہتے ہیں، سیریا جس کو کہتے ہیں، اس وقت وہ پورا کا پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبضے میں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ایک طرف حکومت اتنی بڑی، ایک طرف مسلمانوں کے قبضے میں اتنے زیادہ ملک، اتنے زیادہ دیش، اور اس کا خلیفہ، یا آپ اپنی زبان میں اس کو امیر، بادشاہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بادشاہ ایک غلط لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر بادشاہی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بادشاہی کو آگے نہیں بڑھایا، اس لیے کہ بادشاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا بادشاہ بنے، چاہے آپ کا بیٹا لائق ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام میں مشورہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کرے، بڑے بڑے علماء کو جمع کرے، مشورہ کرے، اور ان کا ایک ذمہ دار چنا جائے، ایک امیر چنا جائے، خلیفہ چنا جائے۔ وہ خلیفہ یا امیر مسلمانوں کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا لائق ہو یا نالائق ہو، باپ کے مرنے کے بعد اس کی بادشاہت اس کو مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں۔ تو اتنے زیادہ دیشوں کا حاکم یا ذمہ دار یا خادم آپ کہے، یا امیر یا خلیفہ، اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے کپڑوں پر 17 پیوند لگا کر چلتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز کے لیے کبھی کبھی اس لیے لیٹ ہو جاتا تھا کہ اس کا کپڑا جو ایک ہی تھا اس کے پاس، اس کو وہ دھوتا تھا اور اس کو سکھاتا تھا، پھر اس کو پہن کر آتا تھا خطبہ دینے کے لیے، اس لیے اس کو جمعہ کے خطبے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ یہ کس کی حالت تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت تھی، جو آج ہم سب کے لیے مثال ہے، اور بہت بڑی مثال ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر
ان کی فضیلتیں بیان کی، اور سب سے بڑی بات فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تجھ کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ کاٹ دیتا ہے۔ آئیے اس شخص کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 119۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی گئی، اس وقت آپ 63 برس کے تھے۔ وہ ابو بکر وهو ابن 63 اور ابو بکر کی جس وقت روح نکالی گئی اس وقت وہ بھی 63 برس کی عمر کے تھے۔ وعمر وهو ابن 63 اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح نکالی گئی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی جب موت ہوئی تو ان کی بھی عمر 63 برس کی تھی۔ یعنی ان تینوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تینوں کی جو وفات ہوئی ہے وہ تینوں کی وفات 63 برس کی عمر کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 13 سالوں کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے، شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 13 برس کے بعد۔ تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی تھی جس سال ہاتھی کا وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مکہ کے اندر ابرہہ نامی ایک آدمی آیا اور اس نے کعبے کو ڈھانے کا پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، اور وہ ہاتھی لے کر آیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا اور وہ اپنے پیروں کے اندر کنکریاں لے کر آئے، انہوں نے مار کر سب کو تباہ کیا، ہلاک کیا، برباد کیا۔ تو پہلے زمانے میں یہ تاریخ تو تھا نہیں، تو لوگ کسی بڑے واقعے سے تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے، کوئی بڑا حادثہ ہوتا، کوئی بڑا واقعہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال میں ہاتھی کا واقعہ ہوا۔ اس کے 2.5 سال کے بعد میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ 2.5 سال کے بعد میں حضرت ابوبکر کی پیدائش ہوئی، اور اس کے 13 سال کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور آپ کے بارے میں آپ کا اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ضعیف حدیثوں سے لوگوں نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بڑا ہوتا ہے، کوئی انسان بڑا نام کرتا ہے یا بہت نیک والا ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں غلط باتیں بھی بہت سارے لوگ پھیلا دیتے ہیں، غلط باتیں اس کی طرف منسوب کر کے لوگ پھیلا دیتے ہیں، اور یہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں، ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج انشاءاللہ تعالی ہم صرف ان حدیثوں کو بیان کریں گے اور بولیں گے، بتائیں گے جو حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اور محدثین نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان حدیثوں کے اندر کوئی بھی ضعف، کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، یہ حدیثیں بالکل صحیح ہے، وہ حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی دلچسپی کمی ہو جائے، لیکن باتیں جو آپ کو ملیں گی وہ بالکل صحیح ہوں گی، کیونکہ باتوں کو اچھا بنانے کے لیے عموماً حدیثیں گڑھی جاتی ہیں۔ اپنی تقریروں میں مزہ پیدا کرنے کے لیے حدیثیں لوگ گڑھتے ہیں، تقریروں کو دلچسپ بنانے کے لیے، تقریروں کو تھوڑا لچھے دار بنانے کے لیے لوگ حدیثیں گڑھتے ہیں، ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو باتیں نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سن کر بس مست ہو جائے، واہ واہ کرنے لگے۔ لیکن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے میرے بارے میں ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اللہ کی پناہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3681، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، جس کو تو زیادہ چاہتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو تو
اسلام ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کی عزت بڑھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کی عزت بڑھا ان دو میں سے ایک سے جو تجھے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ پہلا تو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لیا، اور دوسرا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جب اسلام بالکل شروع کا تھا اور مسلمان بڑے کمزور حالت میں تھے، اور چند مسلمان تھے جو کمزوری کی وجہ سے اور دشمنوں کے ڈر سے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ دکھا کر ظاہر کر کے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کی عزت افزائی فرما، اسلام کی عزت بڑھا ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ یہ تو ایک دعا ہے جو عام دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں فرمائی تھی، یا تو ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب۔ لیکن ایک اور حدیث میں جو ابن حبان کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2180، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، کہ اے اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کی عزت بڑھا۔ ایک طرف یہ دعا ہے، ترمذی والی حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے زیادہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو، عمر بن خطاب اسلام لائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ مراد کا کیا مطلب؟ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، جن کو مانگا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر جن کو مانگا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بھی دعا فرمائی، دعا کی۔ اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ایک دن تو ایسا واقعہ ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ آپ آگے مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ پھر میں وہاں پہ بیٹھ کر آپ کے قرآن کو سننے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو سنا تو انہیں ایسا لگا، تو انہوں نے بولا بھی کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شاعر ہے جو اچھا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور بہت کم تم ایمان لانے والے ہو۔ تو جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات آئی تھی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کے اندر کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہو سکتا ہے کسی جادوگر کا کلام ہو، جو کاہن ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر کاہن ہوتے تھے جن کے پاس شیطان یا جن آتا تھا اور انہیں کچھ باتیں بتاتا تھا جو وہ غیب کی باتیں، غیب کی تو نہیں کہہ سکتے، یا آسمان پر فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھی اس کو وہ سن لیا کرتا تھا اور کاہنوں کو بتایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ کسی جادوگر کی بات ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے والی تلاوت کر رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم جو ہے نصیحت حاصل کرنے والے، نصیحت پکڑنے والے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک عزت والے فرشتے کے ذریعے لایا گیا ایک کلام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اس وقت سے ان کے من کے اندر ایک عجیب سی کھلبلی تھی، یعنی ان کی دل کی دنیا بدل رہی تھی آہستہ آہستہ۔ لیکن مکہ کے اندر قریش میں بھی عجیب معاملہ تھا۔ یہ قریش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت زیادہ ناراضگی تھی، بہت زیادہ غصے میں تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایک چیز کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا کیا جائے، کون سا دین صحیح، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے تھے بہت ہی عزت دار انسان، یہ بھی قبیلہ قریش سے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے ہیں، اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، اور 8ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب دونوں کی جو نسل مل جاتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جب جنگ ہوتا ہے تو جنگ کے موقع پر ایک سفیر بنتا ہے جو جا کر جس سے جنگ ہو رہی ہے وہاں کے کنٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے عہدے
جو سنبھالا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بادشاہوں سے بات کرنا، وزیروں سے بات کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں بھی بہت عزت دار شخص تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسی الجھن میں تھے کہ ان کو کسی نے ان کے بہن کے اسلام کی خبر دی، ان کی بہن کے اسلام کی خبر دی، اور ان کے بہن کے ساتھ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام کی خبر ان کو ملی۔ تو اتنے میں یہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور غصے میں پہنچے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، نہیں، بلکہ ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کی بہن مسلمان ہو گئی ہے، آپ کے بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی آپ پہلے خبر لیجئے۔ تو اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں پر ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جو بالکل شروع میں اسلام لائے تھے، 6 نمبر پہ اسلام لانے والے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی، بہت زیادہ پریشانیاں دی گئی تھی اسلام کے لیے۔ تو وہ قرآن سکھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر نے دیکھا خباب کو تو یہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، اور اپنی بہن کو اور تینوں لوگوں کو، حضرت خباب تو چھپ گئے لیکن اپنے بہن کو اور اپنے بہنوئی کو بہت زیادہ مارنے لگے۔ جب بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو بہن غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا اپنی بہن سے اس بات کو تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کلام تو دکھاؤ، وہ قرآن تو دکھاؤ جس کو تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بہن نے کہا کہ یہ کلام پاک ہے اور اس کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے، ابھی تو شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ناپاک ہے، پہلے تو غسل کر اور پھر اس قرآن کو چھونا۔ تو ایک بہن کا ایمان دیکھے یہاں پر کہ اپنے بھائی کو ناپاکی کی حالت میں قرآن بھی نہیں چھونے دیا۔ پھر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قرآن کی وہ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ابھی 2 دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کی عزت بڑھا دے عمر کے اسلام کے ذریعے سے، عمر کو مسلمان بنا کر، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دار ارقم جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام، جو مٹھی بھر صحابہ کرام تھے، ان کی تعداد 40 بتائی گئی ہے۔ اس وقت 40 صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے اور 10 عورتیں اس وقت مسلمان ہوئی تھی۔ تو وہاں پر یہ گئے اور جیسے ہی ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا، ان سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جن کو احد کے اندر شہید کیا گیا، تو 3 دن پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اچھا آؤ، اگر خیریت سے آیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا ہی گردن کاٹ دوں گا میں۔ تو اس سے بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، نہیں، بلکہ تلوار لٹکانا پہلے زمانے میں بالکل عام بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے کپڑے کے دامن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا کیا عمر، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد میں پورے مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگ شور مچانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب گھروں کے اندر چھپ کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ میں کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، حرم کے اندر نماز پڑھی۔ اور اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فاروق کا نام دیا۔ فاروق یعنی وہ آدمی جو حق اور باطل میں بالکل فرق کر دے، حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی کہ اسلام کی عزت بڑھے عمر کے مسلمان ہونے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت افزائی فرمائی، اسلام کی عزت کو بڑھایا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا مختصر طور پر واقعہ ہے، جو حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب آئیے مختصر طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت
سب سے بڑھ کر جو فضیلت کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ یہ کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3686، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، 30 جھوٹے نبی آئیں گے لیکن کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ آپ کے اندر حق کی بات بالکل بھری ہوئی تھی، آپ اسلام کے اور دین کے بالکل سچے اور پکے طور پر آپ اتباع کرنے والے تھے، اور آپ کی بات اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شریعت جو نازل ہونے والی ہوتی تھی، قرآن کی جو آیت اترنے والی ہوتی تھی، وہی آپ کی رائے ہوتی تھی، وہی آپ کی بات ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7024، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، اور میں نے ایک دیکھا کہ سونے کا ایک محل ہے۔ ایک محل ہے کس چیز کا؟ سونے کا، اس میں سونے کی چیز نہیں، پورا کا پورا محل سونے کا ہے، اس کی اینٹیں، اس کے مورنگ، اس کے بالو، اس کی مٹی، ساری کی ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، کہ یہ کس کا ہے؟ قالوا لشاب من قریش، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انی انا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا، کیونکہ اتنا محل خوبصورت تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ قریش کا نوجوان میں ہی ہوں، یہ میرا ہی محل ہے۔ فقلت ومن ہوا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اور قریش کا کون نوجوان ہے جس کا یہ اتنا خوبصورت محل پورے سونے کا ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ محل۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ سونے کا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا خواب میں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے۔ نبی کو جو خواب میں باتیں بتائی جاتی ہے وہ بالکل وحی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح سے فرشتہ آ کر ان کو بتاتا ہے اسی طرح سے وحی کے خواب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سچی باتیں بتاتا ہے۔ نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب کوئی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تھا ذبح کرنے کا۔ تو یہ سونے کا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس کے لیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس میں جاؤں، داخل ہوں، دیکھوں محل کو۔ پھر میں نے سوچا کہ عمر کی غیرت جو ہے گوارا نہیں کرتی کہ اس کے گھر کے اندر کوئی آئے یا پھر اس کی عورت یا اس کی بیوی کے سامنے کوئی آئے، تو اس غیرت کو میں نے یاد کیا اور میں پیچھے چلا آیا اور میں تمہارے محل میں نہیں گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا آپ کے لیے میں غیرت کروں گا؟ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3690، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے اور وہاں سے لوٹے، جاءت جاریۃ سوداء، تو ایک کالی لڑکی آئی یا کالی باندی آپ کہہ سکتے ہیں، اور فقالت یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی، میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صحیح سالم لوٹا دے گا، واپس آپ بالکل محفوظ ہو کر واپس آ جائیں گے، تو میں آپ کے سامنے ڈفلی بجاؤں گی۔ دف جو ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو ڈفلی کہہ سکتے ہیں۔ دف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈھول جو ایک طرف سے بجتا ہو، صرف دوسری طرف کچھ نہ ہو، اس کی دوسری طرف خالی ہو۔ تو ایسی چیزوں کی اجازت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی تھی یہ بات، لیکن بہرحال اجازت تھی، تو اگر کوئی اس حد تک جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو ڈھول تاشے آ گئے ہیں اس میں تو بہت سارے گناہ ہیں اور وہ صاف طور پر حرام ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں شیطان کی بانسریہ کہا گیا ہے،
ایسے میوزک کو یا پھر ڈھول تاشے کو کہ یہ شیطان کی بانسریاں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جو دنیا کے اندر میوزک سنے گا، دنیا کے اندر ڈھول تاشے بجائے گا یا پھر اس کو سنے گا، تو وہ جنت کی ڈھول تاشے سے، جنت کی نغمے سے وہ محروم رہ جائے گا۔ جنت کا نغمہ، پیارا نغمہ سورہ رحمان کی تلاوت، اور اس میں پیاری سی آواز نکل رہی ہوگی، جو جنتی سنے گا تو مست ہو جائے گا، وہ جنت کے اس نغمے سے محروم رہ جائے گا۔ تو انہوں نے، وہ باندی جو تھی یا وہ کالی لڑکی تھی، اس نے ڈفلی بجانے کی نظر مانی تھی، منت مانگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیرا من ہے تو بجانا چاہتی ہے تو بجا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ بجا رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اس نے دیکھا وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اس نے دیکھا اور وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس نے چھوڑا نہیں، وہ بجاتی رہی۔ لیکن اتنے میں ہی پھر چوتھے نمبر پہ کون آ گئے؟ ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالقت الدف تحت استیا ثم قعدت علیہ، تو اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فوراً ہی اپنی ڈفلی کو، اپنے اس ڈھول کو نیچے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی چھپانے کے لیے کہ کہیں حضرت عمر دیکھ نہ لے کہ یہ بجا رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر انی کنت جالسا وہی تضرب فدخل ابو بکر، کہ اے عمر، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ یہ لڑکی میرے سامنے بھی ڈھول بجا رہی تھی، اور ابو بکر آئے، علی آئے، عثمان آئے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا ڈھول بجانا، اور جب تو آیا تو پھر اس کے بعد اس نے فوراً ہی اس کو نیچے رکھ دیا اور اس کو چھپا کر بیٹھ گئی وہ۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی تجھ سے خوف کھاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے، شریعت کے معاملے میں اتنے پکے تھے کہ تھوڑی بھی نرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تھوڑی بھی نرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کے دل میں رحم کرم بہت زیادہ تھا، آپ کے دل میں شفقت بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے اندر سختی، اسلام کے لیے سختی زیادہ تھی، باطل کے لیے، گناہ کی چیز کے لیے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے خوف کھانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حق کی بات ہوئی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر باطل کی بات ہوئی، غلط بات میں نے کسی کے اندر دیکھی، تو میں اس کے ایک گال کو زمین پر رکھوں گا اور دوسرے گال پر اپنے پیر کو رکھوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اسی لیے شیطان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان تو چھوڑو، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3294، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ایک دفعہ اجازت مانگی اللہ کے رسول کے گھر میں۔ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّن قُرَيْشٍ، اور آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، اور یہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ کچھ مال یا پھر کھانے کی چیزیں یا پھر اس کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ مانگ رہی تھی۔ عالیۃ اصواتہن، اور ان کی آوازیں بہت اونچی ہو رہی تھی۔ فلما استاذن عمر، تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، قمن یبتدرن الحجاب، تو وہ سب کے سب فوراً کھڑی ہوئی اور جلدی سے اٹھ کر سب کے سب اپنے پردے ٹھیک کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اجازت مانگی، اپنے پردے ٹھیک کرنے لگی، اور اس کے بعد میں وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کی آوازیں بالکل دھیمی ہو گئی، آہستہ ہو گئی، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کہ اے عمر، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر شیطان تجھے کبھی ایسے راستے پر ملتا ہے جس پر تو جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان اپنا راستہ بدل کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ شیطان تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جاتا ہے، اس راستے میں نہیں آتا جس راستے میں تو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عورتیں میرے سامنے آواز بلند کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تو آیا تو تیرے سامنے یہ خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قریش کی عورتوں، اپنے جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ رحم کرنے والے، لیکن تو زیادہ سخت ہے، تو اس لیے میں کیا کر ہم لوگ خاموش ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی تھی،
اس لیے کہ آپ پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایسے کئی واقعات تھے، لیکن اسلام کا جو مطالبہ تھا، اسلام کی جو مانگ تھی وہ یہ کہ دین کے معاملے میں اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قرآن کے اندر کہا گیا، کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ زیادہ مشرکوں کے لیے نرمی اختیار نہ کریں، آپ زیادہ ان کے لیے نرم نہ بنیں۔ تو یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز رکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نرمی کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کی شفقت کو دیکھ کر ہر آدمی جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی محبت کرتے ہیں۔ جو آپ سے بات کرتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 3469، کہ انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بہت ہی اہم حدیث ہے۔ فرمایا کہ پچھلے زمانے یا پہلے زمانے میں ہر قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بات ڈالا کرتا تھا، یعنی کہ الہام جس کو کہتے ہیں ہم، الہام کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں ڈال دے۔ تو حضرت موسیٰ کی جو ماں تھی وہ ایسی تھی کہ ان کو الہام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بات ڈالتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈالا کرتا تھا۔ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کے دل کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈالا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3613، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات کو یا حق چیز کو عمر کے دل اور اس کی زبان پر بالکل جاری کر دیا ہے، اس کی دل اور اس کی زبان پر ڈال دیا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ کئی ایسے موقع آئے ہیں اسلام کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی آ رہی تھی، کہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، جو خواہش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر کی، ٹھیک ویسی ہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دی، آسمان سے اتار دی۔ اور ایسے 21 واقعات بیان کیے ہیں علماء نے، 21 مرتبہ ایسا ہوا ہے علماء نے بیان کیے، جن میں سے چند کو بہت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4483، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے، وافقت اللہ فی ثلاث، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہی بات کی، یا اللہ تعالیٰ نے میری طرح، یا آپ کہیں کہ میں نے جو بات کہی تھی ٹھیک ویسے ہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی 3 جگہوں پر۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کعبہ کے پاس میں، جہاں ابھی جائے نماز کہیں آپ یا مصلی کہیں، جہاں پر ابھی امام کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس جگہ کو نماز کے لیے چن لیتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اسی کو آپ جائے نماز بناتے، اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ آیت نازل کی جس میں فرمایا اللہ نے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے مومنو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اس کو مصلی بناؤ، وہیں پر سے تم نماز پڑھاؤ۔ تو یہ خواہش پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ظاہر کی تھی، ان کے دل کے اندر پہلے یہ بات آئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی آیت نازل کی، اتار دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس جگہ کو، وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ان کی انگلی کے نشان بھی دیکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن لوگوں کے ہاتھ کے چومنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے، تبرک لینے کی وجہ سے، جو ہاتھوں سے چھوتے ہیں، چومتے، اس کی وجہ سے وہ سارے نشان مٹ گئے۔
لیکن وہ نشان تھے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ تھی۔ اسی طرح سے جو پردے کی آیت ہے اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے خواہش ظاہر کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھا آدمی، برا آدمی، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، تو کاش آپ اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ پردے میں رہے اور وہ پردے سے نہ نکلے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ کون سی آیت؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن عورتیں اب بغیر پردے کے باہر نہ نکلا کریں، وہ پردے میں رہیں۔ یہی ان کے دل کے تقوی کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے کہ وہ پردے میں رہے، پردے سے نہ نکلے۔ تو یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ حجاب کی، یعنی کہ پردے کا حکم آئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ سب ایک مرتبہ جمع ہوئی اور ان سب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سب گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے اور فتح میں، جنگ میں بہت سارے مال بھی مل رہے ہیں، تو سب گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے، کاش کہ اپنے گھروں کے اندر بھی کچھ خوشحالی آ جاتی، اپنے گھروں کے اندر بھی تھوڑا سا زیادہ مال آ جاتا، کھانے کے لیے تھوڑی زیادہ چیزیں آ جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت ناراض ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تم سے بہتر عورتوں کو لا کر تمہاری جگہ پر رکھ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب یہ سنا تو وہ ناراض ہو گئی، لیکن ایسی ہی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے، زیادہ دولت مانگنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے اور تم سب کی جگہ بہتر عورتوں کو لے کر آ جائیں، بہتر عورتوں کو چن لیں۔ تو یہ خواہش پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر کی، اور یہ بات پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اور ٹھیک ویسے ہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل کر دی۔ اسی طرح سے شراب کی حرمت کے بارے میں، شراب جو حرام ہوا ہے اس کے بارے میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ پہلے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم اتار دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جس میں اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو نماز میں شراب منع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ کوئی صاف حکم نازل فرما، تو پھر سے دوسری آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں شراب کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کی شراب، جوا اور یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو شراب کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ اس کے بارے میں صاف حکم نازل فرما۔ اسی طرح سے جنگ بدر کے اندر کچھ قیدی پکڑ کے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان جنگ کے قیدیوں کو کچھ پیسے لے لیے جائے، فدیہ لے لیا جائے، یا آپ ضمانت جو کہہ سکتے ہیں وہ لے لیا جائے، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کو قتل وہ کرے جو ان کا رشتہ دار ہے۔ یہ حضرت عمر نے کہا کہ جو ان کا رشتہ دار ہے قریبی، انہی کو آپ تلوار دے کہ یہی قتل کرے ان کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے، طبیعت سے نرم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور کچھ فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے لیا جائے، یا پھر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو وہ پڑھنا لکھنا سکھا دے تو وہی اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ تو ہو گیا، پھر بعد میں حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ایک جگہ رو رہے ہیں، اور زار و قطار زور زور سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں پر اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے، آپ دونوں رو کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ اللہ کا عذاب اس کھجور کے پاس میں آ جاتا، یعنی بالکل اللہ کا عذاب قریب میں آنے والا تھا ہمارے اوپر، کیونکہ ہم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ کسی نبی کے لیے بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے
کہ وہ قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دے جب تک دشمنوں کو پوری طرح سے ختم نہ کر دے، جب تک دشمنوں کو مٹی میں ملا نہ دے، بالکل ختم نہ کر دے، تب تک ان کو لیے اس طرح سے چھوڑنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، تم دنیا کی دولت چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ تو یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی، جو مشورہ دیا تھا، اسی کے مطابق اتری تھی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، بہت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال، اس کی موت کب ہوئی؟ 9 ہجری کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ کر آ رہے تھے تو 9 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور یہ صحابی تھے اور بہت ہی اچھے صحابی تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک تھے۔ یہ منافق کا بیٹا صحابی تھے، اور ایک مرتبہ اس کو اپنے باپ کے بارے میں معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تلوار لے کر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جب عبداللہ بن ابی، اس منافق کے سردار کی موت ہوئی، تو بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4670، اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، یعنی جو صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسألہ ان یعطیہ قمیصہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا اتار کر دے دیجئے، وہ میں اپنے باپ کو دے دیتا ہوں، اس کے قبر میں رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ یکفن فی ابا، اس میں وہ کفن دینا چاہتے تھے اپنے باپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں۔ فاعطاہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت رحیم تھے، بہت مشفق تھے، آپ نے دے دیا، رحم کرنے والے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں مسلمانوں کو، بہت زیادہ تکلیف دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والا سب سے پہلے عبداللہ بن ابی تھا۔ اپنی بیٹی کو الزام کو برداشت کر لیا، انہوں نے معاف کر دیا اس معاملے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ نرم تھے، اتنا زیادہ رحم کرنے والے تھے، اتنا زیادہ مشفقت کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے لیے اتار کے اپنا کرتا دے دیا۔ ثم سألہ ان یصلی علیہ، پھر ان کے بیٹے جو صحابی تھے، انہوں نے درخواست کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تو آپ نے دے دیا ہے، لیکن تھوڑا سا چلتے آپ جنازے کی نماز پڑھا دیتے، ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تھوڑا سا معاف فرما دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آپ گئے، اور جیسے آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اچھل کر آئے پیچھے سے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کو آرام سے پکڑا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ منافقوں کا سردار ہے اور اس نے مدینہ کے اندر ہم سب کو کتنی تکلیف دی، ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی، پوری باتیں انہوں نے یاد دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، پھر بھی آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی یا مغفرت کی دعا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے معافی کی دعا کریں گے، ان کے مغفرت کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس منافق کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی نبی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بدکار ہیں، آج کے زمانے میں بد کردار ہیں، برے ہیں، پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو قیامت کے دن مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسے لوگ بد نصیب ہیں۔ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا رب یہ کہتا کہ تو 70 مرتبہ اس کے لیے دعا مانگ تب میں اس کو معاف کروں گا، تو میں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگتا، اس لیے کہ یہ میری امت کا ایک شخص ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اپنی امتیوں سے، رات میں رویا کرتے تھے، سسکتے تھے، بلکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا تھا، آپ جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے تھے، اس لیے آپ سسکتے تھے، بلکتے تھے کہ کوئی امتی میرا جہنم میں نہ چلا جائے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی اللہ مجھے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہتا تو میں مغفرت کی دعا کرتا، معافی کی دعا کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ باتیں سن کر وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے نبی اب ان میں سے کسی کے نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھانی ہے، ان منافقوں کی، ان مشرکوں کی، ان کافروں کی نماز جنازہ آپ کو آج کے بعد سے کبھی نہیں پڑھانی ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ ہی ان کے قبر پر آپ کو کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں کفر کیا ہے۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اتری تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دل کے اندر یا ان کی زبان پر وہی بات آ گئی تھی جو حق تھی، جو اللہ کی آیت میں اترنے والی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو ڈال دیا ہے عمر کی زبان اور اس کے دل پر۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل تھے، ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ عدل و انصاف کا ایک پورا باب ہے کہ انہوں نے کس طرح سے انصاف کیا، خود اپنے بہنوئی کو انہوں نے سزا دی، شراب کے جرم میں بہت بھینکر سزا دی، اس لیے کہ انصاف کرنے والے تھے، انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دور کے اندر ایسی رحمت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ پھر رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ اور آج بھی انگریز ہو چاہے کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے معاملے میں کسی طرح کی گستاخی نہیں کرتے۔ اور مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے دی 100 جس میں اس نے دنیا کے اندر 100 سب سے زیادہ پربھاوشالی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اس نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان 100 لوگوں میں 52 نمبر پہ آتے ہیں، 52ویں نمبر پہ آتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کہ اپنے وقت میں 22 کنٹری پر، 22 دیشوں پر، اس سے بھی زیادہ دیشوں پر حکومت کرنے والا انسان تھا یہ۔ اور اپنے دور کے اندر انہوں نے جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ نیل جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ بدعقیدہ تھے، برے عقیدہ والے تھے، انہوں نے جو وہاں کے حاکم تھے، جو ذمہ دار تھے مصر کے، ان سے کہا کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر سال دریائے نیل کو ایک لڑکی دیتے ہیں، اس سے یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے۔ لیکن جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت عمر کے وہاں پر امیر بن کے گئے تھے، حاکم بن کے گئے تھے یا وزیر بن کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام میں ایسا عقیدہ تو ہے نہیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، اس سال نہیں دیا جائے گا، اس سال کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی اس سمندر کے اندر۔ تو اس سال کیا ہوا، اچانک پانی سوکھ گیا، پانی بالکل ختم ہو گیا۔ تو لوگوں کو خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ مسلمانوں نے ہمیں اس کام سے منع کر دیا ہے، اور پھر دیکھو دریا کا پانی سوکھ گیا۔ تو یہ بات انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو بتائی۔ حضرت عمر کو جب پوری بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، پتہ ہے کس کے نام؟ حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اس نیل کے نام خط لکھا، دریا جو نیل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کے نام خط لکھا، اور کہا حضرت عمر نے اس میں لکھا کہ اے دریا نیل، اگر تو اپنے حکم سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تو رک جا، مت چل، سوکھ جا، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تو بہہ، اور تو جیسے پہلے پانی دیتی تھی ویسے ہی دے۔ تو اس خط کو اس دریا کے اندر ڈالا گیا، اس سمندر کے اندر ڈالا گیا۔ تو پھر یہ روایتوں میں آتا ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، کہ اسی رات میں 16 غز اوپر تک پانی چڑھ گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی برکت تھی، ان کے عدل و انصاف کی برکت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس صحابی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔